عقیدہ مہدویت کا ایک عنوان مرجعیت. غیبت کے ایام میں جنہوں نے مراجع تقلید کو چھوڑ دیا ان کا عقیدہ مہدویت محفوظ نہیں رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، جو مرجعیت کے قائل نہیں ہیں، ان کا عقیدہ مہدویت خطرے میں ہے. ان کا عقیدہ مہدویت خطرے میں ہے. عقیدہ مہدویت کے تحفظ کے لیے ایک اور 10واں عنوان جو آج کی گفتگو میں میرے تھا وہ ہے مرجعیت کی تقویت، وہ ہے مجتہدین کی تقویت، وہ ہے ان کی اطاعت و فرمانبرداری. عزیزان گرامی غور فرمائیں گے، جس کے مزاج میں کسی کو بڑا ماننا نہ پایا جاتا ہو وہ کسی کو بڑا نہیں مانتا. مزاج بنایا جا رہا ہے. میں مرجعیت پر اور تقلید پر ایک جملہ کہہ کر، فکری ایک جملہ کہہ کر اپنے بیان کو ایک منزل دوں. ہم تو کچھ خاص عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں نا. ان میں سے ایک خاص عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم بغیر اپنے جانشین کے اعلان کیے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہوں. ہماری تو مجلسوں کا حاصل یہ ہے، ہمارے تو عقیدے کا عنوان یہ ہے کہ پیغمبر اپنے بعد خلیفہ کا تعین کر کے گئے ہیں، پیغمبر اپنے بعد مولا کا اعلان کر کے گئے ہیں. جب جانے والا جائے گا تو آنے والے کا پتہ بتا کے جائے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب امام غیبت میں جا رہے تھے کیا نظام دے کر گئے؟ اگر مرجعیت کو نہیں مانا گیا تو اعتراض جیسا ان پر کیا جاتا ہے ہم پر بھی آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو اعتراض سقیفہ پر ہے، جو اعتراض سقیفہ پر ہے، وہ اعتراض تشیع پر نہ آ جائے کہ تم تو ایک جانب تو یہ کہتے ہو اور یہاں کچھ اور کرتے ہو. ماننا پڑے گا کہ 12واں جاتے ہوئے 11ویں نے اور 12ویں نے زیادہ تر مجتہدین کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ 11ویں امام سے ہیں اور 12ویں امام سے ہیں. اس لیے کہ جا رہے تھے نا، ماحول بن رہا تھا نا غیبت کا. فرمایا اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الى روات احادیثنا. جب تمہاری زندگی میں مسائل آنے لگے تو ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو. آج کے زمانے میں کون ہے ائمہ کا راوی؟ ابو بصیر راوی تھے، آج آیت اللہ سیستانی راوی ہیں، آج آیت اللہ خامنائی راوی ہیں. حدیث کے راویوں کو ہی مجتہد کہا جاتا ہے، روات احادیث ہی مجتہد ہوتا ہے. فرما رہے ہیں اگر تمہارے زمانے میں حالات، تمہارے زمانے میں تمہارے واقعات اور تمہارے معاملات جب آگے بڑھیں اور کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے تو فوراً الجھنا نہیں، فرجعوا، رجوع کرو. مرجع ہے فرجعوا الی روات احادیثنا انہم حجتی علیکم. وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان پر اللہ کی حجت ہیں. عزیزان گرامی، عقیدہ مہدویت کا تصور، عقیدہ مہدویت کا تحفظ مرجعیت کے تحفظ کے ساتھ ہے. ہاتھ سے نکل جائے گا یہ عقیدہ، کوئی بھی آ کے اس پر لقب زنیاں کر دے گا. اس کو دے دو ان لوگوں کے تحفظ میں کہ جنہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ تحفظ عقائد امامیہ کریں گے. بہت ساری باتیں کرنے کی اس باب میں، لیکن اتنا طے ہے کہ میں ان بچوں سے اور ان کم سن ساتھیوں سے یہی کہوں گا، بزرگ اس بات سے آگاہ اور آشنا ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو کچھ الجھنے ہیں جو کسی اور موقع پہ دور کی جائیں. مگر تعجب ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں پر کہ وہ جو الجھن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غیر پڑھی لکھی ہوتی ہے. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے کچھ جوانوں سے تب گفتگو کر رہے تھے تقلید کے موضوع پر، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے. جب گفتگو ختم ہوئی جوان چلے گئے تو کہنے لگے مولانا کیا سمجھا رہے تھے آپ انہیں کہ تقلید کرنی چاہیے؟ میں تو تقلید کو مانتا نہیں ہوں. تو میں نے کہا حضور آپ کیوں تقلید کو نہیں مانتے؟ کہنے لگے میں پڑھا لکھا ہوں، ڈاکٹر ہوں. جو پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل ہو، اسے تقلید کرنی چاہیے، تو میں تو پڑھا لکھا ہوں. ہم نے کہا صاحب یہ پڑھے لکھے ہیں
مگر انہیں سمجھانا پڑے گا کہ یہ کس میں پڑھے لکھے ہیں اور کس میں پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں نے کچھ دیر کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں جب بچے، میری اہلیہ، میرے فیملی، میرے افراد، خاندان کے لوگ، اہل خانہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میں ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا، ہر گھر میں ایک ڈبہ بچی ہوئی دوائیوں کا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں ان دوائیوں میں سے کوئی دوا نکال کر استعمال کر لیتا ہوں اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہوں۔ تو کہنے لگے اب تک تو آپ نے ایسا کیا، آئندہ مت کیجیے گا۔ میں نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کون سی دوا ہے، یہ کون سی دوا ہے۔ کہنے لگے میڈیکل بغیر پڑھے ہوئے آپ میڈیکل اور میڈیسن کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے دین بغیر پڑھے ہوئے آپ دین سمجھ لیتے ہیں۔ عقیدہ مہدویت کا تحفظ نظام مرجعیت میں ہے۔